دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے؟ بادشاہ، پہاڑ یا سورج؟ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو سب کچھ بن گیا مگر آخر میں معلوم ہوا کہ اصل طاقتور کون ہے۔ کہانی کا آغاز ایک سادہ سے گاؤں میں ہوا جہاں دن دھندلے اور راتیں خاموش تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور سادہ انسان تھا مگر بہت زیادہ محنتی تھا۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتا اور اللہ پر کامل یقین رکھتا۔ وہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اپنے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر پہاڑ کی طرف رخ کرتا۔ سردی، گرمی، بارش، کسی چیز نے اسے نہیں روکا۔ لوگ اسے کہتے کہ تمہیں محنت کر کے کیا ملتا ہے؟ آخر تم نے رہنا تو مزدور ہی ہے، اور اس پر باتیں کرتے۔ مگر مزدور مسکرا کر کہتا کہ محنت کرنا میرا ہنر ہے اور میں یہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میرے ہاتھ خالی نہیں ہیں، میرے اندر ہنر ہے، محنت کرنا میرا ہنر ہے۔ ایک دن وہ صبح سویرے پہاڑ کی طرف نکل گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ اسی دوران اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوئی اور اس نے درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرام کرتے ہوئے اسے نیند محسوس ہوئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ اے محنتی انسان، مجھے تمہاری محنت بہت پسند آئی، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ مزدور نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے بادشاہ بنا دو۔ اگلے ہی لمحے وہ بادشاہ بن گیا۔ شاندار محل، تخت، تاج، سب کچھ اسے مل گیا۔ اب وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو بادشاہ کو بہت زیادہ تپش محسوس ہوئی اور وہ سورج کی تپش کو برداشت نہ کر سکا اور سوچنے لگا، کاش کہ میں سورج بن جاتا، یہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی دوران فرشتہ دوبارہ نمودار ہوا اور مزدور کی خواہش کو پھر سے پورا کر دیا اور مزدور کو ایک چمکدار سورج بنا دیا۔ اب مزدور بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ ایک چمکتا ہوا سورج بن گیا تھا جس کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک سورج کے آگے بادل آنے لگے اور سورج کی روشنی کو ختم کرنے لگے۔ اب مزدور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو طاقتور نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ تو یہ بادل طاقتور ہیں جو میری روشنی کو ختم کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران فرشتہ پھر سے نمودار ہوا اور مزدور کی خواہش کے مطابق اسے بادل بنا دیا۔ اب وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں بادل بن گیا ہوں اور یہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بادل بن کے وہ ہر طرف گھومنے لگا اور مزدور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ اب وہ سب سے زیادہ طاقتور بن چکا تھا۔ بادل بن کے وہ ہر طرف گھومنے لگا اور مزدور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ اب وہ سب سے زیادہ طاقتور بن چکا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بادلوں کے آگے ایک بڑا پہاڑ آ گیا جس نے بادلوں کو روک لیا۔ اب مزدور بہت زیادہ پریشان اور مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بادل تو کم طاقتور ہیں، پہاڑ تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جس نے بادلوں کو روک لیا ہے۔ اسی دوران فرشتہ پھر سے نمودار ہوا اور مزدور نے اسے خواہش کی کہ مجھے پہاڑ بنا دو، پہاڑ تو سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ مزدور کی خواہش کے مطابق فرشتے نے اسے پہاڑ بنا دیا۔ اب مزدور بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اب وہ پھر سے ایک طاقتور بن چکا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا مزدور کام کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ پہاڑ کو کھود رہا ہے اور پہاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزدور اب پھر سے پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو مزدور تھا، میں تو سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ ابھی مزدور یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ فرشتہ دوبارہ نمودار ہوا اور مزدور سے آ کر کہا، دیکھو جسے تم سب سے کمزور سمجھتے تھے آج وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے پاس صبر، ہنر اور محنت ہے۔ دوستو، ہم اکثر دوسروں کی طاقت دیکھ کر اپنی قدر کھو بیٹھتے ہیں لیکن جو شخص محنت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی راہ بناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی کہانیاں ملتی رہیں۔